العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِن شَهِدَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ لَا نَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَلَّا تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ. فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، وکالا اور دونوں یہ بھی کہہ رہے ہیں لا ندری بأی شیء قتلہ، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس چیز سے قتل کیا ہے، تو اس میں دیت واجب ہوگی استحساناً. دونوں نے گواہی دیا ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، مثلا زید نے عمر کو قتل کیا ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس چیز سے قتل کیا ہے. قتل تو کیا ہے، کس چیز سے قتل کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس میں زید پر جو کہ قاتل ہے دیت واجب ہوگی. استحسان کا تقاضا یہی ہے. والقیاس اللہ تقبل، فرماتے ہیں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ گواہی بھی قبول نہ کی جائے جیسے کہ پیچھے کی گواہی قبول نہیں کی گئی تھی. لأن القتل، اس لیے کہ قتل اعلیٰ کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، تو مشہود بہی مجہول ہو گیا، جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ مجہول ہو گیا. جب مجہول ہو گیا تو پھر ایسی شہادت کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا کچھ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ دیت واجب ہونی چاہیے. کیسے؟ اس کو بتا رہے ہیں وجہ الاستحسان انہم شہدوا بقتل المطلق، کہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مطلق قتل کی گواہی دی. اس بات میں دونوں بالکل متفق ہیں کہ فلاں نے اس کو قتل کیا ہے، زید نے عمر کو قتل کیا ہے. والمطلق لیس بمجمل، اور مطلق مجمل نہیں ہے. مطلق پہ عمل کرنا ممکن ہے، کوئی مطلق میں اجمال نہیں ہے. لہذا فیجب اقل موجبیہ، لہذا اس کے موجب میں سے ایک یعنی جو کم درجے کا ہے وہ واجب ہوگا، اور وہ دیت ہے. یعنی دیت اور قصاص میں سے، دیت اور قصاص دونوں قتل کے موجب ہیں، اور دونوں میں سے اقل درجے کا موجب دیت ہے، تو دیت واجب ہو جائے گی. وَلِأَنَّهُ يُحْمَلُ إِجْمَالُهُمْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إِجْمَالِهِمْ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. فرماتے ہیں جی وَلِأَنَّهُ يُحْمَلُ، اور اس لیے کہ شہادت کے سلسلے میں گواہوں کے اجمال کو محمول کیا جائے گا مشہود علیہ کے لیے پردہ پوشی. وَأَوَّلُ، گویا کہ وہ لوگ یعنی جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اس کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، اس کے اس عیب کو چھپا رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا ہے. وَأَوَّلُ، فرماتے ہیں ان لوگوں نے ان کے کذب کی تعویل کی ہے علم کے نفی کے سلسلے میں بظاہر ما ورد باطلاقہ فی اصلاح ذات البین، آپسی صلح کے لیے، اصلاح ذات البین کے لیے جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کی اباحت کے ساتھ علم کی نفی کے سلسلے میں ان لوگوں نے اس کے اباحت کے ساتھ تعویل کی ہے کہ چونکہ اصلاح ذات البین جائز ہے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، مباح ہے، تو ان لوگوں نے گویا کہ
اس کی پردہ پوشی کر کے تاکہ قاتل اور مقتول کے درمیان زیادہ دشمنی عداوت زیادہ نہ بڑھے، تو جھوٹ کا سہارا لیا، لہٰذا یہ لوگ فاسق نہیں کہے جا سکتے۔ جب فاسق نہیں کہے جا سکتے تو ان کی بات کسی نہ کسی درجے میں مانی جائے گی اور دیت واجب ہوگی۔ وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ، اور یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، یعنی جو گواہ مشہود علیہ قاتل کی پردہ پوشی کر رہی ہیں یہ بھی اسی معنی میں ہے، اس لیے کہ جیسے معافی مستحب ہے اسی طریقے سے اصلاح بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ فلا یثبت الاختلاف، لہذا شک کی وجہ سے اختلاف کا ثبوت نہیں ہو پائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی اس کے مال کے اندر۔ اس کے مال میں دیت واجب کیوں ہوگی؟ کہنے لأن الاصل فی العمل فی الفعل، اس لیے کہ فعل میں اصل عمد ہے، لہذا یہ مانا جائے گا کہ اس نے عمدن ہی کیا ہوگا، تو عمد میں دیت عاقلہ پر نہیں واجب ہوتی ہے، فلا یلزم العاقلہ، لہذا عاقلہ پر واجب نہیں ہوگی۔ قال وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا، کریں کہ اور جب دو لوگوں نے اقرار کیا کہ کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، دونوں میں سے ہر ایک نے اقرار کیا اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، فقال الولی قتلتمہ، ولی کہہ رہا ہے کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی دونوں گواہ کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، لیکن یعنی ایک ایک قاتل گویا کہ پائے جا رہے ہیں، لیکن ولی کہہ رہا ہے کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے، فَلَهُ أَن يَقْتُلَهُمَا، تو ولی کے لیے حق ہوگا ان دونوں کو قتل کرنا قصاصاً، وَإِن شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ، یہ بات تو تھی کہ وہ اقرار کر رہے تھے خود کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، لیکن ولی کہہ رہا ہے کہ دونوں نے قتل کیا ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں اقرار کر رہے ہیں قتل کا، لیکن الگ الگ کر رہے تھے، ولی نے کہا تم دونوں نے قتل کیا ہے تو قصاص دونوں پہ واجب ہو جائے گا، اور اگر گواہی دیا لوگوں نے کسی ایک آدمی کے خلاف کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى آخَرٍ، اور دوسرے لوگوں نے دوسرے کے خلاف گواہی دی کہ فلاں کو اس نے قتل کیا ہے، کچھ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں کو یعنی زید کو عمر نے قتل کیا، اور کچھ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ زید کو خالد نے قتل کیا، اب کیا ہوگا دیکھیے، وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى آخَرٍ، اور دوسرے لوگ گواہی دے رہے ہیں دوسرے کے خلاف اس کے قتل کی، وقال الولی، اور یہاں پر بھی ولی کہہ رہا ہے کہ تم قتلتمہ جمیعاً، تم دونوں نے قتل کیا ہے، بطل ذلک کلہ، تو یہ تمام چیزیں باطل ہو جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ جب گواہوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی، دوسرے گواہوں نے دوسرے آدمی کے خلاف، اور ولی کہہ رہا تم دونوں نے قتل کیا، تو یہاں پہ باطل ہو جائے گا، جبکہ اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ تھا ایک نے اقرار کیا اور دوسرے نے بھی اقرار کیا اور ولی نے کہا تم دونوں نے قتل کیا، تو وہاں پہ باطل نہیں ہو رہا تھا۔ والفرق ان الاقرار والشہادہ، اور فرق یہ ہے کہ اقرار اور گواہی شامل ہے دونوں میں سے ہر ایک کو، ہر ایک کے پورے کو، عفواً یتناول کل واحد منہما، کرے کہ اقرار اور شہادت میں سے ہر ایک پورے قتل کے وجود کو اور قصاص کے وجوب کو شامل ہے، جی، یتناول کل واحد منہما، یعنی اقرار اور شہادت میں سے ہر ایک، یہ فاعل بن رہا ہے، پورے قتل کے وجود کو
وہاں پر بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قتل پایا گیا، اور جب قتل پایا گیا تو قصاص بھی پایا گیا۔ شہادت والی صورت کے اندر بھی قتل کا وجود ہو رہا ہے، قصاص کا وجود ہو رہا ہے، لیکن یہاں تک تو دونوں متفق ہیں۔ وقد حصل التکذیب فی الاول، پہلے کے اندر تکذیب حاصل ہوئی، یعنی اقرار والے مسئلے میں مقر لہو کی طرف سے یعنی وکیل کی طرف سے، اور دوسرے میں مشہود لہو یعنی یہاں پہ ولی ہے مشہود لہو، تو ولی ایک جگہ مقر لہو بن رہا ہے، ایک جگہ مشہود لہو بن رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں ولی کی جانب سے تکذیب پائی گئی۔ جس چیز کا اقرار کر رہے تھے ولی اس کے خلاف کہہ رہا ہے، جس چیز کی شہادت دے رہے تھے ولی اس کے خلاف کہہ رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں ولی کی جانب سے تکذیب پائی گئی۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے۔ غیر ان تکذیب المقر لہو، کریں مقر لہو کی تکذیب، مگر یہ کہ مقر لہو کی تکذیب مقر کی، اس کے بعد اقرار کی ہوئی چیز کے اندر اس کا اقرار یعنی باقی کے اندر باطل نہیں ہوگا۔ مقر لہو تکذیب کر رہا ہے مقر کی، اس کے بعض اقرار میں، تو بعض اقرار میں مقر لہو کا مقر کی تکذیب کرنا باقی چیزوں میں اس کے اقرار کو باطل نہیں کرتا ہے۔ بس یہ کہہ دیا کہ تم دونوں نے اکیلے اکیلے قتل نہیں کیا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، تو کچھ کا اقرار کر رہا ہے اور کچھ کی تکذیب کر رہا ہے، تو کچھ کی تکذیب کرنے سے باقی کی تکذیب کرنا لازم نہیں آئے گا، لہٰذا وہاں پر تو یعنی ان کا اقرار باقی رہے گا اور اقرار پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن وَتَكْذِيبَ الْمَشْهُودِ لَهُ، اور مشہود لہو کی تکذیب شاہد کی، گواہ کی، فی بعض ما شہد بہ، اس کے بعض گواہی دی ہوئی چیز کے اندر یہ باطل کر دیتا ہے اس کی شہادت کو بالکل لیا۔ جب مشہود لہو نے ولی نے گواہ کی تکذیب کر دی ایک چیز میں، یعنی وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا، کچھ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا، یہ کہہ رہا ہے اس نے، اور اس نے اکیلے اکیلے نہیں، تم دونوں نے قتل کیا ہے، تو یہاں پہ کچھ چیزوں کی تکذیب ہو رہی ہے، کچھ کی تکذیب نہیں ہو رہی ہے، لیکن کچھ چیزوں کی تکذیب یہ پوری شہادت کو ہی باطل کر دے گا۔ کیوں؟ لأن التکذیب تفسیق، اس لیے کہ تکذیب یہ تفسیق ہے، گویا کہ مشہود لہو نے شاہد کو فاسق بنا دیا، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ وفسق الشاہد، اور شاہد کا فسق قبولیت کے لیے معنی ہے، قبولیت سے معنی ہے، اور رہا مقر کا فسق تو اقرار کی صحت سے معنی نہیں ہے، وہاں پہ یعنی جتنی چیزوں میں اقرار صحیح ہے لہٰذا اس کا اقرار ان چیزوں میں مان لیا جائے گا، اقرار صحیح ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.